السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا اور سزاوار ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ جس قدر ہم اس کی تعریف، تسبیح اور پاکیزگی کم کریں، جس قدر ہم کریں کم ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی تعریف، بڑائی و کبریائی بیان کرتے رہنا چاہیے اور ہر حال میں اسی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اس ذات گرامی پر انگنت درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد شیخ صاحب نے سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے تعلق سے نصیحت کی اور چند آیات پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے اولاد پھیلا دیے۔ تم اسی اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، رشتہ ناتا توڑنے سے بچو، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہی رہو۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہارے لیے اسی میں فلاح یابی اور کامیابی ہے۔ شیخ صاحب نے میرے بھائیوں آج کا مختصر خطبہ دیا، چونکہ آج عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے اور خطبہ عید بھی جمع ہے اور جمعہ کے دن، تو اس لیے آپ لوگوں نے عید کا خطبہ مکمل تفصیل سے سنا۔ شیخ صاحب نے سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو عید کی مبارکبادی دی کہ اللہ رب العالمین آپ سب کے لیے یہ عید جو بار بار آنے والی ہے یہ مبارکباد بنائے اور ہمارے اور آپ کے تمام نیک اعمال کو قبولیت سے نوازے۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب نے چند قیمتی نصیحتیں کی ہیں، اس میں سے یہ کہ ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو 10 سب سے افضل دن ہیں، جس میں لوگوں نے اللہ کی عبادت کی، صدقات و خیرات کیے، نیکیاں کی، یقیناً بہت بڑی کامیابی کو پہنچے۔ چونکہ اللہ کا فرمان بھی ہے کہ اس دن جو بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہمیں ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ کے ہاں پالے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اللہ کے ہاں پالے گا، کوئی چیز چھپے گی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب نے یہاں ایک قیمتی نصیحتیں یہ بھی کی، یہ جو آج کا جو 10واں دن ہے یہ ایام النحر ہے، جسے عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ 10 دن بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو حکم دیا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ان دنوں میں جو معلومات کے دن ہیں اس میں تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ میرے بھائیوں، جو تکبیر ہے، تحلیل ہے، تسبیح ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ تکبیر مقید بھی اور مطلق بھی ہے۔ مطلق یعنی آپ کبھی بھی 13 تاریخ تک سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے زبان پر یہ تسبیح اور تحلیل تحمید ذکر کرتے رہیں، اور مقید اس معنی میں کہ ہر فرض نماز کے بعد اسے زور زور سے، تھوڑا بلند آواز سے تکبیر، تحلیل، تسبیح یعنی ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب نے ایک مشہور حدیث ذکر کی کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا دن یہ یوم النحر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایام تشریق بھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام النحر و ایام التشریق کلھا یوم اکل و شرب و اضحیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا دن یعنی 10ویں تاریخ 10ویں ذی الحجہ جو ہے، اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13، یہ تمام کے تمام
عید کے دن ہے، قربانی کے دن ہے، کھانے اور پینے کے دن ہے۔ لہذا شیخ صاحب نے بتایا اس دن کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو حرام کام کرتا ہے، یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ تو گویا کہ سال بھر میں 5 دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک تو عید الفطر کے دن اور 4 دن یہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن، یعنی جسے ایام النحر کہا جاتا ہے، یوم النحر کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اور شیخ صاحب نے ذکر بھی کیا کہ ایام تشریق تک، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ گویا کہ قربانی 4 دن ہے، کیونکہ ایام تشریق 3 دن ہوئے اور یوم الاضحیٰ یعنی 10ویں تاریخ کو۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ صاحب نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جو حاجیوں کے لیے ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، کہ جو ان 2 دنوں میں جلدی کرے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، اور جو تاخیر کرے یعنی 13ویں تاریخ کو بھی مینا میں رکے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان دنوں میں عبادت کرنا، ساتھ ہی ساتھ قربانی کرنا یہ مشروع عمل ہے اور یہی سنت کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، شیخ صاحب نے یہاں قیمتی نصیحت کرتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو یہ قیمتی نصیحتیں کی، لہٰذا ہمیں اس دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ بار بار یہ خوشیوں کا موقع ہمیں عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خوشی کا موقع دیا ہے اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسی طرح سے جو قربانی جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی خود بھی کھائیں، غریبوں کو کھلائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شیخ صاحب نے یہ قیمتی نصیحتیں آج کے خطبے میں مختصر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیکیوں کو قبولیت سے نوازے، بار بار خوشیوں کا موقع عنایت فرماتا رہے، جب تک زندہ رکھے حالت اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو حالت اسلام پر ہو۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔